مائکروسافٹ 365 کی خدمات دنیا میں ٹھپ پڑ جانے سے مختلف ملکوں میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ مائکروسافٹ 365 کی خدمات ٹھپ پڑ جانے کی وجہ مائکروسافٹ آؤٹیج ہے، اور اس آؤٹیج کی وجہ کراؤڈ اسٹرائک کے ایک ڈیٹ کو مانا جا رہا ہے۔ مائکروسافٹ کی سروسز میں مشکلات کے سامنے آنے کے بعد دنیا بھر میں لاکھوں سسٹم پر بلیو اسکرین اور شٹ ڈاؤن کی مشکلات پیدا ہو گئیں، اور پھر سروسز بری طرح متاثر ہو گئیں۔ آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ، ملائیشیا، سنگاپور اور ہندوستان میں سروسز بند ہونے سے بینک، میڈیا ہاؤسز اور اسٹاک مارکیٹوں سے لے کر سرکاری ادارے اور ہوائی اڈے تک متاثر ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں جہاں ہوائی اڈوں کی سرگرمیاں متاثر ہوئیں، وہاں میٹرو کی خدمات میں خلل واقع ہوا۔ مائکروسافٹ نے اپنے بیان میں بتایا کہ سروس بندش کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں۔ تل ابیب پر ڈرون حملے کے کچھ ہی دیر بعد صہیونی حکومت کے مختلف بنیادی ڈھانچوں اور سسٹمز کو بھی بڑے پیمانے پر سائبر حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے یمن کی مسلح افواج نے تل ابیب پر ڈرون حملہ کر کے اسرائیل کے خلاف محاذ کی تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق یہ سائبر حملہ مرکزی تل ابیب میں یمن کی مسلح افواج کی کامیاب ڈرون کارروائی کے صرف چند گھنٹے بعد انجام پایا۔ اسرائیلی فوج کی سائبر یونٹ نے اعتراف کیا ہے کہ مختلف سسٹم اور سائبر حملے کا شکار ہوئے ہیں۔ بعض ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ سائبر حملے سے پولیس، فائر بریگیڈ اور ایمرجنسی سروسز کے رابط سسٹم اپنے مدار سے خارج ہو گئے۔ جمعے کی صبح ایک ڈرون طیارہ سمندر کی جانب سے تل ابیب کے قریب ظاہر ہوا اور اسرائیل کے تمام دفاعی سسٹم اور دفاعی لائنوں کو عبور کرتا ہوا تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کے قریب واقع ایک عمارت کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا۔ اس ڈرون حملے میں ایک صہیونی ہلاک جبکہ 7 زخمی ہوئے۔ یمن کی مسلح افواج نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اب اس کے بعد تل ابیب بھی صہیونیوں کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے تل ابیب کے خلاف اپنے یافا نامی ڈرون کے ذریعے خصوصی آپریشن کی خبر دی، جس کے بعد صہیونی ذرائع ابلاغ نے یہ اعتراف کیا کہ امریکی سفارت خانے کے قریب ایک دھماکہ ہوا ہے۔ اب مقبوضہ فلسطین کے میڈیا کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ دھماکہ بڑے ڈرون کے ایک حملے کے نتیجے میں ہوا جو کم بلندی پر پرواز کرتے ہوئے سمندر کی جانب سے تل ابیب تک پہنچا۔ اس میں ایک 50 سالہ صہیونی ہلاک اور کم از کم 12 صہیونی زخمی ہوئے۔ امریکی حکومت کے ایک عہدیدار نے CNN کو بتایا کہ اس کے قونصل خانے کے قریب ایک دھماکہ ہوا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ اس دھماکے کی خبر عام ہونے کے بعد صہیونی ٹولے کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنا دورہ امریکہ ملتوی کر دیا۔ یمن کی سیاسی کونسل کے رکن حزام اسد نے المیادین چینل سے گفتگو میں مذکورہ ڈرون آپریشن کو ایک نئے اسٹریٹجک مرحلے کا آغاز قرار دیا اور صہیونی دشمن کو خبردار کیا کہ وہ اب اپنے تمام شہروں میں یمن کی مسلح افواج کے حملوں کا منتظر رہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یمن کی مسلح افواج لبنان، عراق اور فلسطین میں مزاحمتی قوتوں کے ساتھ قریبی تعاون کر رہی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی انسداد دہشت گردی کی فورس CTD کے اہلکاروں نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان CTD کے مطابق دہشت گرد کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے بعد گرفتار کیا گیا۔ گرفتار دہشت گرد امین الحق القاعدہ کا سرکردہ جنگجو ہے اور امین الحق کا نام اقوام متحدہ کی عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہے۔ CTD حکام کا کہنا ہے کہ امین الحق کی گرفتاری کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ CTD محفوظ پنجاب کے ہدف پر عمل پیرا ہے، دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ یاد رہے القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کو 2 مئی 2011 کو امریکی کمانڈوز نے ایبٹ آباد میں خفیہ آپریشن کر کے ہلاک کیا تھا۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے بلقیس بانو کیس کے 2 مجرموں کو جھٹکا دیتے ہوئے ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق بلقیس بانو کیس کے 2 مجرموں کی عبوری ضمانت کی درخواست کو سپریم کورٹ نے مسترد کیا ہے۔ ان مجرمین نے سپریم کورٹ کے ذریعے 8 جنوری کو گجرات حکومت کے فیصلے کو منسوخ کرنے کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے عبوری ضمانت کی درخواست دی تھی۔ سپریم کورٹ نے اس درخواست کی موزونیت پر سوال اٹھاتے ہوئے جمعے کو
انہیں سماعت سے خارج کرتے ہوئے مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کی 2 رکنی بینچ نے جسٹس سنجیو کھنہ اور پی وی سنجے کمار کی بینچ نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ مجرموں کو ایسا کوئی فائدہ نہیں دیا جائے گا۔ عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ کے دوسرے بینچ کے حکم پر اپیل کیسے کی جا سکتی ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ یہ درخواست کیا ہے، اسے کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، ہم آرٹیکل 32 کے تحت اپیل پر کیسے غور کر سکتے ہیں؟ عدالت کے اس تبصرے کے بعد دونوں مجرموں نے اپنی درخواست واپس لے لی۔ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں میں ریزرویشن سسٹم کے خلاف طلبہ کے پرتشدد مظاہروں میں اب تک 39 افراد ہلاک اور سینکڑوں دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بنگلہ دیش میں کئی روز سے جاری پرتشدد احتجاجی تحریک میں اب تک 39 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں مرکزی مسجد کے باہر مظاہروں کی کال دی گئی اور لوگ سڑکوں پر نکلے۔ احتجاجی مظاہروں کے باعث بنگلہ دیشی نیوز چینل، سرکاری نشریاتی ادارے آف ایئر ہیں۔ احتجاج کے سبب بنگلہ دیش میں موبائل انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہے۔ خیال رہے بنگلہ دیش میں 1971 کی جنگ لڑنے والوں کے بچوں کو سرکاری نوکریوں میں 30% ریزرویشن دیے جانے کے خلاف گزشتہ کئی روز سے طلبہ کا احتجاج جاری ہے۔ کوٹا سسٹم مخالف طلبہ کی پولیس اور حکمران جماعت عوامی لیگ کے طلبہ ونگ سے جھڑپیں ہوئیں۔ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں کا 56% حصہ ریزرویشن میں چلا جاتا ہے، جس میں سے 30% سرکاری نوکریاں 1971 کی جنگ میں لڑنے والوں کے بچوں، 10% خواتین اور 10% مخصوص اضلاع کے رہائشیوں کے لیے مختص ہے۔ طلبہ کا مطالبہ ہے کہ سرکاری نوکریاں میرٹ پر دی جائیں اور صرف 6% کوٹا جو اقلیتوں اور معذور افراد کے لیے مختص ہے اسے برقرار رکھا جائے۔ تاہم وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے طلبہ کے اس مطالبے کو مسترد کیا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے اور پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق لائحہ عمل پر پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں سے مشاورت کا آغاز کر دیا، جس کے سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات آج ایوان صدر میں ہو رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما آج پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملاقات کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ، عرفان قادر، احمد چیمہ اور ایاز صادق مذاکرات میں شرکت کر رہے ہیں۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کی جانب سے فاروق ایچ نائک، شیری رحمان اور نیر بخاری نمائندگی کر رہے ہیں۔ واضح رہے گزشتہ دنوں وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی پر پابندی اور پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ حکومت نے مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ اگرچہ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ پی ٹی آئی پر پابندی کا اعلان اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کے بعد کرے گی، لیکن پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم جیسی اتحادی جماعتوں نے اس سلسلے میں محتاط رویہ اپناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پابندی کے حق میں نہیں ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا رویہ ایک سیاسی پارٹی کے طور پر درست کرے۔ غزہ پر صہیونی فوج کے حملے بدستور جاری ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کم از کم 2 درجن فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ سے موصول ہونے والی خبروں کے مطابق رات گئے صہیونی دہشت گردوں نے النصیرات کیمپ پر ایک بار پھر بمباری کی اور پناہ گزینوں کے اسکول کو بھی نشانہ بنایا۔ صہیونی ٹولہ گزشتہ 10 روز کے اندر پناہ گزینوں کے 8 اسکولوں پر بمباری کر چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی دہشت گردوں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کر کے کم از کم 2 درجن فلسطینیوں کو شہید اور 50 سے زائد کو زخمی کر دیا۔ اطلاعات ہیں کہ صہیونی ٹولے نے غزہ کو سپلائی ہونے والے پانی میں 94% کی کمی کر دی ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک صہیونی دہشت گرد کم از کم 38,800 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر چکے ہیں، جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد 90,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے میں غزہ کی بنیادی شہری تنصیبات پوری طرح تباہ ہو چکی ہیں اور عوام کو شدید غذائی قلت کا سامنا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا ہے کہ اس نے مقبوضہ فلسطین کے شمال میں صہیونی حکومت کے فوجی اور جاسوسی آلات کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔
حزب اللہ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی میں فلسطینی عوام اور ان کی بہادرانہ مزاحمت کی حمایت کے لیے حزب اللہ کے مجاہدوں نے صہیونی کالونی المطلع میں صہیونی حکومت کے ایک جاسوسی کے اڈے کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کے بیان کے مطابق داغے گئے میزائلوں نے کامیابی سے ہدف کو نشانہ بنایا اور اسے تباہ کر دیا۔ صہیونی میڈیا بارہا اعتراف کر چکا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے شمال میں اب بھی حزب اللہ کا غلبہ ہے اور اسرائیلی فوج اس علاقے میں پھنسی ہوئی ہے۔ حزب اللہ لبنان کے جیلوں نے 8 اکتوبر سے ہی صہیونیوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی تھی۔ امریکہ کے سابق صدر اوباما نے 2024 کے صدارتی انتخابات میں نامزد امیدوار جو بائیڈن کے انتخاب لڑنے کی مخالفت کرتے ہوئے اس سلسلے میں ڈیموکریٹس کو خبردار کیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے ڈیموکریٹس میں اپنے قریبی اتحادیوں سے کہا ہے کہ وہ 2024 کے آئندہ صدارتی انتخابات میں بائیڈن کی کامیابی کے امکانات بہت معدوم ہو گئے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی صدر بائیڈن پر آئندہ صدارتی انتخابات میں حصہ نہ لینے کے بارے میں دباؤ بڑھ رہا ہے، چنانچہ سینٹ میں ڈیموکریٹس کی اکثریت کے رہنما اور امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹ اقلیت کے رہنما حالیہ دنوں میں بائیڈن کے ساتھ ملاقات کر کے ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ 2024 کے صدارتی انتخابات میں ان کی نامزدگی ناکامی کا باعث بن سکتی ہے۔